اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اس دنیا میں جو کچھ حالات پیش آتے ہیں، ہر حالت اپنے پیچھے کچھ اسباب اور وجوہات کو رکھتی ہے۔ کسی بھی حرکت اور کسی بھی سکون کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اس کی قریبی اور ظاہری وجہ ہوتی ہے، جس کا تعلق سلامتی اسباب و آلات سے ہوتا ہے، اور ایک وجہ بعید ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ کسی بھی حرکت کے، حالت کے پیچھے جو ظاہری وجہ ہوتی ہے وہ ہر عقل مند کو سمجھ میں آتی ہے، اور عقل مند اس میں غور کرے تو اس کے ظاہری اور مادی اسباب کو سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اس میں اگر یہ کام ہمارے منشا کے خلاف ہوا، ہماری جد و جہد کے خلاف ہوا، ہماری محنت اور تدبیر کے خلاف ہوا، تو غلطی کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ صحیح تدابیر سے صحیح انجام سامنے آتا ہے، غلط تدبیر سے یا موہوم اور کمزور تدبیر سے نتیجہ بھی ویسے ہی سامنے آتا ہے۔ تو بندے کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ یہی ہے، سلامتی اسباب۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے سبب بنائے ہیں، ان اسباب کا اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح استعمال، اور ان اسباب کی صحیح تلاش کہ اس کے اصل اسباب کیا ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر کام سبب اور تدبیر کو چاہتا ہے۔ اگر یہاں توکل کر کے بیٹھیں تو فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کام کے لیے ہم نے جو اسباب بنائے ہیں اور جو تدابیر ہم نے پیدا کی ہیں، ان تدبیروں اور ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اور وہ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے میں سلامتی اور صحت کا لحاظ رکھا جائے۔ یدی وہ تدبیریں صحیح ہوں اور وہ تدبیریں عملاً و عادتاً و تجربتاً نفع لانے والی ہوں، نقصان پہنچانے والی نہ ہوں، اس کو اختیار کیا جائے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ عقل وہ بدعقلی کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ عقل کے مقابلے میں جنون ہے۔ جنون نام ہے اس کی فہم اور اس کی سمجھ کی صلاحیت پر پردہ پڑ جانے کا۔ تو جنون نہیں ہے تو عقل ہے، اور جب عقل نہیں ہے تو جنون ہے۔ مجنون جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور عاقل فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے عقل کا استعمال کرنا اس حد تک کہ وہ اس کام کے حسب منشا پورا ہونے کے واسطے اسباب صحیح اختیار کر رہا ہے یا نہیں اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے عقل کا استعمال کر رہا ہے۔ ایک انسان کی عقل اس کے فیصلے میں غلطی کر سکتی ہے،
اس لیے جو اہم معاملات ہوتے ہیں ان اہم معاملات میں اسلام کی تعلیم یہ ہوتی ہے چند اور عقلوں کو جوڑ لیا جائے، جس کا نام اسلام میں مشورہ ہے۔ اسلام کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے قطعیت پائیں گے۔ تو آپس کا مشورہ کیا ہے؟ ایک عقل فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکتی ہے تو آپ 2 4 5 10 عقلوں کو اور بڑھا لو۔ 100 نمبر کا بلب ہے اور ضرورت 1000 نمبر کی روشنی کی ہے تو 9 اور عقلیں اس میں جوڑ لو، تو 9 اور عقلیں جوڑیں گی تو یہ روشنی 1000 بلب کی ہو جائے گی۔ اس لیے اس روشنی میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ پائے گی، اجاگر رہے گی، واضح رہے گی، اور اس کے مطابق جب ہم اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نظام ہے کہ اس نے اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اسباب صحیح استعمال ہوں تو صحیح نتائج سامنے آتے ہیں، اسباب غلط استعمال ہوں تو غلط نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے اور یہ ایک وجہ ہے۔ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے پیچھے ماشاءاللہ اسباب کا صحیح استعمال ہوا اور بات اپنے نتیجے پر پہنچی، تیر نشانے پر لگا اور کام ویسا ہو گیا جیسے چاہتے تھے۔ اور اگر اسباب صحیح نہیں اختیار ہوئے اور جو ذرائع تھے، جو وسائل تھے، جو تدبیریں اللہ نے بنائی تھیں، پیدا کی تھیں، ہم ان تدبیروں کو اختیار کرنے میں لغزش کر بیٹھے، ٹھوکر کھا گئے، نہیں صحیح انتظام کر سکے تو نتیجہ برخلاف بھی آ سکتا ہے اور نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ان اسباب کے اختیار کرنے والوں پر پڑتی ہے کہ انہوں نے اسباب صحیح اختیار نہیں کیے، اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہیں پڑتی، ان کے اوپر ہی پڑتی ہے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے کسی بھی کام کے صحیح ہونے یا کسی بھی کام کے غلط ہونے، منشا کے مطابق صادر ہونے اور خلاف منشا ظاہر ہونے میں، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ وہ بعید ہے اور مخفی ہے، وہ عقل کی پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ اس وجہ کا تو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو انسانی عقل دوبارہ غور کرے تو اس کی ادراک میں، اس کی پکڑ میں آ جاتی ہے وہ غلطی جو اس سے سرزد ہوئی، اور سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونے کا یہ نتیجہ ہوا، تو سمجھ میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ عقل کے دائرے میں ہے اور عقل کی گنجائش میں ہے، اس لیے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ بعید ہوتی ہے اور مخفی ہوتی ہے۔ وہ وجہ بہت آسانی سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے اور دائرے عقل کے باہر رکھا ہے، تو اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، آسمانی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے کم از کم اس کے ماننے والے امتیوں کو تو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ باقی یہ روشنی ہوتی سب کے واسطے ہے، جو بھی استعمال کر لے اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے، سارے ہی بندوں کے لیے وحی کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ جہاں عقل نے ہتھیار ڈالے وہاں وحی کی رہنمائی حاصل کرو، جہاں یہ روشنی کام نہیں کر سکتی وہاں اس سے بڑی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اس دنیا میں نہیں ہے، مادیات میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے۔ وہ شریعت کی رہنمائی ہے، قرآن اور سنت کی رہنمائی ہے۔ وہاں ہم کو کھوجنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے اسباب تو صحیح اختیار کیے اور آلات بھی صحیح تھے اور فیصلہ بھی صحیح تھا اور تنہا بھی نہیں کیا گیا، جماعت نے کیا اور مسلمانوں کے عقل مندوں نے اور مسلمانوں کے بہی خواہوں نے بیٹھ کر مشترکہ طور پر کیا، اب پھر بھی نتیجہ وہ حسب منشا سامنے نہیں آیا بلکہ توقع کے خلاف منشا سامنے آیا۔ تو اب اس کی وجہ پکڑنا چاہیں گے تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ عقل سے تو نہیں ملے گی، تو اس کی وجہ شرع میں تلاش کرنا، قرآن میں تلاش کرنا، نبی کی تعلیمات میں تلاش کرنا، تو وہاں اس کی وجہ ضرور ملے گی، نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں، وہاں ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ جتنے علم کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے
اللہ نے وہ سارا علم ہمیں عطا فرمایا ہے، کچھ محسوسات کے ذریعے اور کچھ معقولات کے ذریعے اور کچھ وحی کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا علم دیا ہے جس کی اس دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، اس دنیا میں ہمیں دنیا بنانے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی جتنی روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اس دنیا میں اللہ نے دی۔ اللہ عادل ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، اگر وہ اتنی روشنی نہ دیتے پھر پکڑ کرتے تو یہ ان کا ظلم ہوتا، اس لیے انہوں نے روشنی دی ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہاں جہاں پر یہ مل سکتا ہو جواب، اور جہاں ہمیں اس کا جواب نہ مل سکتا ہو وہاں ہم تلاش کریں گے تو کیسے کام چلے گا۔ ایک مسئلہ ہے وہ میڈیسن کا ہے اور ہم 10ویں 12ویں کی جماعتوں میں اس کو تلاش کر رہے ہیں تو وہاں کیسے ملے گا؟ یہ مسئلہ ملے گا ہمیں میڈیسن کی کتابوں میں اور آخری سالوں میں، وہاں جا کر کے ملے گا یہ مسئلہ، اس لیے کہ اس کے نیچے کے مسائل اس سے کم قوت کے ہیں اور اس کے ماتحت ہیں، وہاں تک پہنچنے کا وسیلہ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ علم نہیں دے سکتے جو علم وہاں جا کر کے ملنے والا ہے۔ تو جو مسائل ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے حل نہیں ہوتے اس کا حل ملتا ہے قرآن حدیث میں، اور ہم یعنی ہمارے قائدین، ہمارے رہنما عام طور سے جو ہیں وہ وہاں تک جانا نہیں چاہتے یا ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ سکے، اس کا علم نہیں ہے اور اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ سکے۔ ہاں اہل علم ضرور پہنچ سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا مجموعہ ہے، جس پر ان کی نظر ہے، گہری نظر ہے، جو اس کے محقق ہیں، وہ وہاں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں جو عام بات ہے وہ عام بات یہ ہے، بسا اوقات انسان کے لیے جو بھی نامناسب یا اپنی منشا کے خلاف یا ناپسندیدہ اور مکروہ احوال وجود میں آتے ہیں، حالات سامنے آتے ہیں، تو اگر ہم اس کی حقیقی وجہ تلاش کرنے جائیں گے تو خاص مسئلوں میں خاص ہو سکتی ہے، لیکن ایک عمومی قرآن جو بیان فرما دیتا ہے، جو سب کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی بات تم کو پہنچتی ہے، مصیبت عام طور سے ناپسندیدہ پہنچنے والی چیز کو کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں ہر پہنچنے والی چیز کو مصیبت کہتے ہیں، لیکن عرف میں ناپسندیدہ پہنچنے والی چیز کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز بھی تمہارے لیے تمہاری منشا اور چاہت کے خلاف سامنے آئے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے اسباب کا غلط استعمال کرنا تو تمہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ساتھ اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کی تمنا کرنا، یہ بھی تمہاری بڑی غلطی ہے، اور یہ وہ غلط اسباب کا اختیار ہے جس پر نتیجہ اور رزلٹ صحیح نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مصیبت آئے تو یہ طے کر لو کہ یہ میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت جلد اور فوراً بھی نہیں آتی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت مرتبہ درگزر کرنے کے بعد، ایک عرصے تک نظر انداز کر دینے کے بعد اپنی نافرمانیوں کو، حکم عدولیوں کو، اپنے مرتبے، اپنے مقام اور اپنی بلند ترین شان کی توہینوں کو اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک برداشت کرتا ہے، ایک عرصے تک نظر انداز کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت باتوں کو درگزر کر کے، بہت باتوں کو معاف کر کے کہیں لے جا کر وہ پکڑ کرتا ہے، تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ چیز ہم نے کمائی ہے، یہ چیز ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، کہ پھر تمہیں ماننا چاہیے۔ یہ قرآن ایک عمومی رہنمائی کرتا ہے، اور دوسری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ تم اچھے ہو، تمہارے حالات اچھے ہیں، تمہارے اعمال اچھے ہیں، اور تم زندگی اللہ کی چاہت کے خلاف نہیں گزار رہے ہو، نبی کے احکامات کو تم نہیں توڑ رہے ہو، اور تدبیر جو اختیار کی تھی وہ بھی غلط نہیں کی تھی، تدبیر بھی بہت عمدہ اور بڑھیا اور بہتر سے بہتر اختیار کی تھی، لیکن انجام اس کا صحیح سامنے نہیں آیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر پھر تمہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس نے تمہارے لیے اسی کو مناسب سمجھا ہے، یہی تمہارے لیے مناسب سمجھا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، نہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے تدبیر جو اختیار کی تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں تھی۔ اس وقت ملک میں ہمارے سامنے جو بہت ناپسندیدہ احوال دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو مسلمان نہیں چاہ رہے ہیں وہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ملک کی سیاست ایک خطرناک اور سنگین مستقبل کے راستے پہ پڑ چکی ہے اور اسی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے راستے میں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے اس حوصلے اور اس عزم کو توڑ سکے۔ تو یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اگر ہم پہلی وجہ دیکھیں تو ہمارے پاس اسباب و وسائل کا اختیار کرنا صحیح طریقے پر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جو تدبیریں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ تدبیریں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ وہ تدبیریں یہ ہیں کہ سلامتی اسباب ہو، اس کے جو طریقے عقلی طور پر ممکن ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں، کم از کم ان عقلی طریقوں کو ہم صحیح اختیار کریں تو صحیح اختیار بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اسے متحدہ اور متفقہ طور پر اختیار کریں تو وہ بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے خود ہمارے اندر سیاسی بصیرت ہو اور مد مقابل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو جو اسباب اختیار ہونے چاہیے عقلی طور پر، وہ عقلی اسباب میں بھی ہم بولتے بہت کچھ ہے، کرتے کچھ بھی نہیں۔ مشورے ہیں ہمارے پاس، صرف مشورے، اور ناکامیوں کا ٹھیکرا کسی دوسرے کے سر پر پھوڑنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ صاحب ناکامی ہو جائے ہر شخص دوسرے کے سر پہ اس کا ٹھیکرا پھوڑے کہ صاحب ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں جماعت، فلاں پارٹی، فلاں شخصیت، فلاں فلاں فلاں۔ میرا بھی اس میں کوئی دخل ہے تو میں تو دودھ کا دھلا ہوا اور آسمان سے ٹپکا ہوا اور فرشتوں کا معلم، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص دوسرے کے اوپر ٹھیکرا پھوڑنا چاہتا ہے ناکامی کا، اور اگر کامیابی ملے تو اس کا سہرا اپنے سر پہ باندھنا چاہتا ہے، وہ اپنے سر پہ لینا چاہتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مروت نہیں، ہمدردی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری نہیں، اپنے مفادات قوم کے مفادات سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور ایسے حالات کے اندر ہم چل رہے ہیں اور ایسی قیادتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور ملک چل رہا ہے اور ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنے سیاسی رہنماؤں سے بھی کوئی خاص توقع نہیں رکھ سکتے، مذہبی رہنماؤں سے کسی حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب مل کر کوئی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں یا اللہ کی تقدیر نہیں پہنچنے دے رہی ہے جس کو ہم سلامتی اسباب کہیں۔ حالات کو، اسباب کو، وسائل کو، ذرائع کو، اور اس دنیا میں جو مادی ذریعے ہیں ان ذریعوں کا صحیح طریقے پر انتخاب کرنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر بڑی کمی اس وقت پائی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس خامی کی نتیجے میں، اس خرابی کے نتیجے میں، اس کمزوری کے نتیجے میں مسلمانوں کو جتنے مصائب اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے وہ کم ہے۔ اور ہم ان مخلصین کی نفی نہیں کرتے جو اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے ہر ممکن قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے جزا اور ان کی کوششوں میں کامیابی کو طلب کرتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہماری یہ بات ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسباب پر نظر کی جائے کہ ہم جو اسباب اختیار کر رہے ہیں یہ متفقہ ہوں اور یہ اسباب کے اندر کامیابی کا یقین ہو اور یہ اسباب صحیح منتخب ہوں اور صحیح استعمال ہوں۔ انتخاب تو اچھا کر لیا اور صحیح استعمال نہیں کیا تو بھی نتیجہ صحیح نہیں آئے گا۔ تو اس لیے انتخاب بھی صحیح ہو اور استعمال بھی اس کا صحیح ہو۔ اور دوسری
दूसरे नंबर पर हमें ये मानना और जानना चाहिए कि वो रूहानी और मख्फी और मानवी खराबी क्या है जो हमारे कामों को नाकामी की तरफ ले जाती है, हमारी कोशिशों को बेसमर बना देती है या उल्टी कर देती है जो हमारे ही खिलाफ पड़ जाए। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो आप गौर करेंगे तो आपको कुरान की रोशनी में समझ में आएगा कि वो हमारी बदअमलियाँ हैं, हमारी अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियाँ और हुक्म अदूलियाँ हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए जिस ज़िंदगी को पसंद करता है उस ज़िंदगी को ठुकरा देना और उस ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देना, ये इतना बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के बाद तो ताज्जुब ये है कि हम जी कैसे रहे हैं और हम खा पी कैसे रहे। अल्लाह पाक तो इतनी भी मोहलत न देता और इतना भी मौका न देता अल्लाह पाक। हम अपने समाज पर नज़र डालें, अपने आप पर नज़र डालें, दूसरे को छोड़ ही दें। हम अपने आप पर नज़र डालें, सर से लेके पैर तक, सुबह से लेके शाम तक, जवानी से लेके अब तक, हमारी ज़िंदगी से हमने अपने रब को राज़ी करने की कितनी कोशिश की है। हमने अपनी ज़िंदगी का, अल्लाह की दी हुई नेमतों का, वसाइल खैर का कितना इस्तेमाल किया अपने हबीब के दीन को जो बड़ी कुर्बानियों से ज़िंदा हुआ था मुरझा जाने से और ज़ाया होने से बचाने का। कितना काम हमने किया है। दूसरों का जायजा लेना बड़ा आसान काम है, सबसे मुश्किल काम अपनी कोताहियों को पकड़ना है, सबसे मुश्किल काम। अब दूसरों के लिए बोलना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो चाहे किसी के लिए बोलो। बोलने के लिए क्या है, मुंह में जुबान है जो कभी नहीं थकती, बोलते रहो, उसका फायदा क्या है। जायजा अपना लेना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम कि आदमी अपने को कसूरवार ठहराए उम्मत की मुसीबतों और नाकामियों का, अपने को कसूरवार ठहराए, ये सबसे मुश्किल काम है।